رات کی تاریکی، دریائے نیل کے پانی میں ایک چھوٹا سا صندوق بہہ رہا ہے۔ ایک ماں دل پر پتھر رکھ کر اپنے بچے کو پانی کے حوالے کر رہی ہے۔ کیا وہ جانتی تھی کہ یہی بچہ ایک دن دنیا کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ کو للکارے گا؟ کیا وہ جانتی تھی کہ اس بچے کا نام تاریخ بدل دے گا؟ یہ کہانی ہے ایک نبی کی، ایک معجزے کی اور ایک ایسے مقابلے کی جس میں حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب جسے قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کی زندہ مثال ہے۔ یہ وہ داستان ہے جس میں ایک کمزور قوم کو ایک ظالم حکمران کے ظلم سے نجات ملی، اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ مصر ایک طاقتور سلطنت، اور اس سلطنت کا بادشاہ فرعون، وہ خود کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ اسی دوران ایک خواب، فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ خوف، غرور اور طاقت کا نشہ۔ فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ماؤں کی چیخیں، گھروں میں ماتم اور ہر طرف خوف کا سایہ۔ لیکن اللہ کی قدرت، اسی ظلم کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی ماں کو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اس بچے کو دودھ پلاؤ اور جب خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ یہ ایک ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا، لیکن ایمان نے خوف پر غالب آ کر اسے دریا کے حوالے کر دیا۔ دریائے نیل، پانی کے بہاؤ میں ایک صندوق تیر رہا ہے۔ وہ صندوق سیدھا کہاں پہنچتا ہے؟ فرعون کے محل میں۔ فرعون کی بیوی آسیہ جب وہ بچے کو دیکھتی ہیں تو ان کا دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون جو سینکڑوں بچوں کو قتل کروا چکا تھا، اسی بچے کو زندہ رکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جسے وہ مارنا چاہتا تھا وہی اس کے محل میں پلنے لگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ آخرکار ان کی اپنی ماں کو بلایا جاتا ہے، اور یوں اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ ماں کو اس کا بچہ واپس مل جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن شہر میں ایک جھگڑا دیکھتے ہیں، ایک بنی اسرائیلی اور ایک مصری۔ بنی اسرائیلی مدد کے لیے پکارتا ہے، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور ایک گھونسا مارتے ہیں، لیکن وہ شخص مر جاتا ہے۔ یہ ایک حادثہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً توبہ کرتے ہیں، اے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، لیکن خطرہ بڑھ چکا تھا۔ فرعون کے دربار میں خبر پہنچتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ ایک خیر خواہ آ کر خبردار کرتا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، اور یوں موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ مدین، ایک نئی زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نیک شخص کے پاس رہتے ہیں اور کئی سال وہیں گزارتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں کوہ طور، ایک عجیب منظر، ایک آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب جاتے ہیں اور اچانک ایک آواز، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ نبوت کا لمحہ تھا۔ اللہ انہیں حکم دیتا ہے، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔
यूं एक नबी एक जालिम बादशाह के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है। फिरौन का दरबार, शान और शौकत, गुरूर और तकब्बुर। मूसा दाखिल होते हैं और कहते हैं, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। फिरौन हंसता है, क्या मैंने तुम्हें बचपन में नहीं पाला? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम सच्चाई के साथ जवाब देते हैं। फिर मोजज़ात, लाठी जमीन पर गिरती है और एक अजीम सांप बन जाती है। हाथ चमकता है, रोशन मोजज़ा। फिरौन के जादूगर बुलाए जाते हैं। वो अपनी रस्सियां फेंकते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी फेंकते हैं तो वो सबको निगल लेती है। जादूगर समझ जाते हैं, ये जादू नहीं, ये हक है। वो सजदे में गिर जाते हैं, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से पागल हो जाता है, धमकियां देता है, लेकिन हक वाज़ेह हो चुका था। फिर आजमाइशें, तूफान, टिड्डियां, खून, कहत, अल्लाह की निशानियां एक के बाद एक। लेकिन फिरौन का दिल नहीं बदलता। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आता है, बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। रात का वक्त, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ रवाना होते हैं। पीछे फिरौन का लश्कर, आगे समुंदर। कौम घबरा जाती है, हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह का हुक्म, लाठी समुंदर पर मारी जाती है और समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दरमियान में खुश्क रास्ता, बनी इसराइल गुजर जाते हैं। फिरौन गुरूर में अंधा होकर पीछे आता है। जैसे ही वो दरमियान में पहुंचता है, पानी वापस आ जाता है और यूं जुल्म का खात्मा और हक की फतह। ये वाकया हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि ताकत, दौलत और गुरूर कभी अल्लाह के मुकाबले में नहीं ठहर सकते। ये सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक माँ का यकीन, एक नबी का सब्र और अल्लाह की मदद, ये सब मिलकर तारीख बदल देते हैं। आज भी अगर हालात मुश्किल हों, अगर रास्ता बंद नजर आए, तो याद रखो, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और जब ईमान सच्चा हो तो समुंदर भी रास्ता दे देते हैं।